قرض دینے والوں کے ساتھ نرمی کرے اور اگر وہ غریب ہو تو معاف ہی کر دے. یہ تو سخاوت ہے، یہ تو دل کے بڑے ہونے کی دلیل ہے. اور سخاوت تو واقعی اللہ رب العزت کو سجتی ہے. سوچئے کہ جو آدمی دوسروں کے لیے آسانی کر سکتا ہے، اگر وہ دنیا میں آسانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کے لیے آسانیاں فرمائیں گے. ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے، اس کو ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں روایت کیا کہ ان یوم الاثنین والخمیس یغفر اللہ فیہما لکل مسلم، کہ سوموار اور جمعرات ان دو دنوں میں اللہ تعالی ہر مسلمان کی مغفرت فرما دیتا ہے، الا محتجرین، سوائے ان دو بندوں کے جو آپس میں نہ بولتے ہوں. یقول، اللہ فرماتے ہیں، دعہما، ان دونوں کا معاملہ پینڈ کر دو، روک لو، حتیٰ یصطلحا، حتیٰ کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں. اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی دو مسلمان آپس میں ہم کلامی نہیں کرتے تو سوموار کے دن اور جمعرات کے دن جہاں اور مسلمانوں کی مغفرت ہوتی ہے ان کی مغفرت نہیں کی جاتی، روک لیا جاتا ہے ان کے معاملے کو جب تک کہ وہ آپس میں صلح نہ کر لیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دو شخص کسی بات پہ ایک دوسرے سے خفا ہیں اور وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ، شریعت نے جوڑ کو پسند کیا، توڑ کو پسند نہیں کیا، محبتوں کو پسند کیا، نفرتوں کو پسند نہیں کیا. شیطان ہمیں ضد بازی سکھاتا ہے، شیطان ہمیں انانیت سکھاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ گھروں میں چھوٹی سی بات پہ خامن ناراض، ایک مہینہ نہیں بولتا. کہیں کہیں بیوی ناراض، خامن منانے کی کوشش بھی کرتا ہے، بیوی کے نخرے ختم نہیں ہوتے. تو کہیں بیوی کوتاہی کرتی ہے، کہیں خامن کوتاہی کرتا ہے، اور کہیں پر اللہ کے یہ دونوں بندے کوتاہی کرتے ہیں. ذرا سی بات پہ کئی دن نہیں بولتے. اب اگر یہ ایک دوسرے سے نہیں بولتے تو اپنی مغفرت کے فیصلے کو یہ لیٹ کرواتے ہیں. ان کی بخشش گناہوں کی نہیں ہوتی، تب بخشش ہوگی کہ پہلے آپس میں صلح کریں. کیا خوبصورت شریعت ہے کہ جو چاہتی ہے کہ آپس میں محبت پیار سے رہیں. اگر دو بہنیں آپس میں نہیں بولتی، بہن بھائی نہیں بولتے، ساس یا بہو آپس میں نہیں بولتی تو سب اسی زمرے میں شامل ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ بات دائرہ شریعت کے اندر ہو رہی ہے. اگر فرض کرو کوئی بندہ کسی خاتون کو خلاف شرع تعلق پر ابھار رہا ہے اور یہ اس سے قطع تعلقی کرتی ہے تو یہ عین شریعت کا حکم ہے، اس پر یہ اجر پائے گی. تو شیطان کہیں یہ نہ بہکا دے کہ جی میں اس کے میسج کا جواب نہیں دے رہی اور 3 دن ہو گئے میری تو مغفرت نہیں ہوگی. گناہ کا مسئلہ نہیں، یہ وہ تعلقات جن کو شریعت نے جائز کہا اور جن کے تعلقات کو رکھنے پر انسان کو اجر ملتا ہے. تو دائرہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے انسان ایک دوسرے کے ساتھ بول چال رکھے. ہاں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے طبیعتیں نہیں ملتی، تو شریعت نے کہا کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو سلام کر لیا کرو،
اگر تم نے سلام کر لیا تو گویا تم نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنا رابطہ رکھا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے اور آپ معاف کر دیں تو اللہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل مسلم يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة أو حتى عنه به خطيئة۔ وہ درداء عنہ روایت کرتے ہیں کہ کوئی مسلمان جس کو دوسرے مسلمان کی طرف سے کوئی جسمانی تکلیف پہنچے اور جس کو تکلیف پہنچی یہ اس کو معاف کر دے تو معاف کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرمائیں گے، خطاؤں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ابن عباس عنہ روایت کرتے ہیں، طبرانی شریف کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قاد اعمى، جو بندہ کسی نابینا شخص کی انگلی پکڑ کر لے کر چلے حتی یبلغ مأمنہ، حتیٰ کہ اس اندھے شخص کو گھر تک پہنچا دے، غفرت لہ 40 کبیرۃ، اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، وَأَرْبَعُ كَبَائِرَ تُوجِبُ النَّارَ، جبکہ 4 کبیرہ گناہ بھی بندے کو جہنم میں لے کر جاتے ہیں۔ تو وہ کبیرہ گناہ جو 4 بھی ہوتے تو جہنم میں جانے کا سبب بنتے، ایسے 40 کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ اب سوچئے، کسی اندھے کو سڑک پار کروا دینا، گھر تک پہنچا دینا، اس کی ہیلپ کر دینا، یہی تو انسانیت ہے، اور یہی تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اسی کا نام مسلمانیت بھی ہے کہ ہم دوسروں کے دکھ سکھ کو بانٹیں اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کی زندگی گزاریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الخلق الحسن یذیب الخطایا کما یذیب الماء الجلید، کہ خوش خلقی، خوش اخلاقی گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جس طرح پانی برف کو پگھلا دیتا ہے۔ تو جو اچھے اخلاق والا انسان ہو اس کی خطائیں معاف ہی ہوتی رہتی ہیں۔ ایک اور روایت ہے، اس کو امام احمد نے روایت کیا، عن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارحموا ترحموا، تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، واغفروا یغفر لکم، تم معاف کر دیا کرو تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ۔ ہم دوسروں پر رحم کریں، اللہ ہم پر رحم فرمائیں گے، ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کریں گے۔